وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لیں سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔
تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو۔ ولیؤمن، ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے، دعا یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ نماز، دعا، حج، دعا، یہ مغز ہے۔ دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے، دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو، اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے، کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو۔ ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی، رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی، قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی، رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا، اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے، 3 میں سے کوئی 1 کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے، آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی۔ ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ، ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہو جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو انتہا نہیں، تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں۔ کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو 3 میں سے 1 ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے 1 دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔
اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی، بد دعائیں مانگتا ہے وہ قسم سے، اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے۔ آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلہ اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے، لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی۔ تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا، آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو، فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے
ایک نبی آئے, دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے, لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کیوں قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جا رہی ہے, سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھائی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھائی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے. جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی, اس لیے کوئی ہوتا نا, پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے, عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے, اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے, لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے, کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجئے, دعائیں تو دیجئے اچھی. ان میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کے دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی, میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتہ دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے, اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے.
ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے؟ دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی. کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں ہی شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی. باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا. اس کو کیا دعا نہیں ہو شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے، اتنے بڑے لوگ دعا دینا. یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو؟ تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جس سے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں، وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ایسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے. پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی، ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرما کہا، امن یجیب المستر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے. جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له،
اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے, اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس, معاف کرنا اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی, اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنے گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں, فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو. جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر, جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہگار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ, اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا, اللہ تو اب سننے والا نہیں. پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں, ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی.
اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا، نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگوں تم دعا کرو، اے بد لوگوں تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے، یہ قوم نے بالکل ظاہر آیت ہے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہاں یہ کہا کہ تم تو گناہ گار ہو تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہے، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے. کبھی تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے. جانتے ہیں نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے، بھاگ گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا. ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے. تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا. یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ. نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے، گناہ گار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ نے فرمایا اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے، اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی اور اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دی. آئیے دوسرا صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں، سنی ان کی دعا. اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ. ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ. آئیے
صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے 2 قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں۔ کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کیا؟ قبول کیا، رد کر دی دعا۔ تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو۔ یعنی نیکوکار، اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے، نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے۔ تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ مانگی تو صحیح اس سے، مانگی تو صحیح اس سے، اور 3 طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ لیں نا، اس بات کو یاد رکھیں، ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی۔ ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو، دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا، یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کوئی بیٹھی ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں، سمجھے اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے، بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے۔ ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت؟ دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس۔ یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص سے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے۔ ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہی جامع ترمذی کی روایت جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لیے، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر۔ اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا۔ یہ دعاؤں کے آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا۔ قبلے رخ منہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا، مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے۔ تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے۔ تو میں ادھر سے کبھی آتا، ادھر سے آتا، اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں۔ اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے، یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے۔ نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا۔ اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا، اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے، یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، وہ جو پسند کریں گا، اپنی مرضی، مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو، اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے، خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے، اس کی حکمتوں کو سمجھ لے۔ آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں،
میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, اوہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونیٹی چلے گئی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہی ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ, ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. کیوں سمجھ رہے آپ, اللہ کی حکمت, اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملیں گے. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں, اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں, اردو میں, مراٹھی میں, تیلگو میں, ملیالم میں, جو زبان آتی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا, کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے, تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے. ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر. درود کیا ہے؟ دعا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے. ایسے ایسی دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں, کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف, الگ الگ, چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا معلوم آپ کو؟ وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھیں, جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں, ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے, آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں, ہر جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود, اور لکھا ہوا یا دافع البلائی, اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو. نبی اگر دعا ہی یہ درود ہے ان پر, ایسے درود نکال دو. ثابت شدہ ہونا ضروری ہے, ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ثابت شدہ ہو, یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں, کچھ کلیریفیکیشنز, کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں, کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور خاص بات, دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا, ذرا وسعت لاتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی, کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو, پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے, تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے, میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے, جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے, اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے, اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا, سب کر سکتے ہیں اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں, دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ, یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے, حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے, وہاں شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے, بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے, اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے.
اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے, تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو, ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے, تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں. یاد رکھیے, یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. نہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنے. جامع ہو, جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ کیوں کرے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے بات کو؟ تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنے حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے, جامع ہو اور 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. 2 ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے ہیں فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, اور وہ نہیں بھریں گا تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, ہاتھ چالو ہے بس, کچھ تو بھی چل رہا ہے بس, مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس ہو رہی ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ
عاجزی انکساری کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, یہ غافل ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیے. ٹھیک ہے, تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم صلی الجنۃ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان بن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتا چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. ایسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا, چرس, گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا, ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو, گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے, اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خام خواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے, کوشش کرے, مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہو گئی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لسٹ, تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا, آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور
دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے. پکار کر دعا کیا آپ نے, ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب تھے. اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا, وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لے اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا, وہ باتیں بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, اللہ سے قبول کرتا ہی ہے. ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے, اسم اعظم. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی تھے, وہ دعا کر رہے تھے, انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا, اور دعا کے الفاظ یوں ہیں, اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی, اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے, اسی طرح قبولیت کی دعا کے دیگر کلمات درج ذیل, بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یونس علیہ السلام نے کی, اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے, ظالموں سے نہیں ہوں, اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے, ٹھیک ہے, یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی, دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا, یا ذوالجلال والاکرام, بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو, ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو, یا ذوالجلال والاکرام, ٹھیک. اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے, کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے, تو سن لیجیے. رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا, میں دینے. اور ہر رات ہوتا ہے, رمضان کی رات خاص نہیں, ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا, آج یہ حصے میں دعا کیجیے, قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے, تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو, تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے, وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو, ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے, لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی, آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے, حکیم کی روایت ہے, اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یاد رکھیے. اللہ نے روک رکھا ہے, ایک الگ بات ہے, ہم سے یہ رحمت ابھی بھرا اس مہینے میں, لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے, تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے, مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے, برسا رہا ہے, ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے, بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے, اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو, حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے, عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو, کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, توبہ کرنے والے کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے, رات توبہ کرتا ہے, سن لیتا ہے. مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا. دیکھیے آپ, ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے, یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث. یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ, اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے اللہ, معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے, صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے, مطلب دن ہو رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے, زمزم. جب انسان زمزم بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے.
صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ غور سے سنیے. آپ صلی اللہ معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے. اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیے. اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی. کسی بھی آپ نے ظلم کیا، وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ. سمجھ رہے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے. نہیں، باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں. ماں بھی کرے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں. ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا. آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں. پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں. تینوں چیزیں قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا. سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو. ٹھیک. اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا. جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی، بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا، کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج. تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بڑی اچھی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہے؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بحقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا، یاد رکھیے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا، اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں، مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے، غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے، یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے، رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقائی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا، آپ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے غرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے، وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خود. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں، اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے، اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں.
حلال مال کی بڑی اہمیت. کم کمائیے, مت کمائیے, لیکن حلال کمائیے. جو بھی ہوتا ہے نا, مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں, بڑا پریشان حال ہے, بہت کم ہوتا ہے, لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری, سود کے اوپر تجارتیں, اسی طرح لوٹ مار, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی, ادھار پیسے لے کے کھا گئے, ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے, وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے, اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے, یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ ربی دعا قبول نہ کرے, اس سے بری بات کیا ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز, صحیح مسلم کی روایت. دوسرا, جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں, خطا رحمی رشتہ توڑنے کی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر سوچ رہا ہے, ایسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی, تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے, جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے, لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے, دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانی عورت بھی اور زانی مرد بھی, یاد رکھیے, ٹھیک, وہ سیراب کرتی ہے. اور زانی عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں, اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی, مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے, حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ, لیکن آج کل مرد بھی ایسی تجارتیں کرتے ہیں, ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں, زنا کرتے ہیں, وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے, معمول سمجھ لیا ہے, فیشن سمجھ لیا ہے, زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے, اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. یعنی فیشن سمجھ لوگوں نے, اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں, کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری, کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے, اللہ نے نہیں کیا, اللہ نے دینے بیٹھا ہی, یاد رکھیے, ہر روز بیٹھا ہے, ہر گھڑی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ طبرانی کی روایت تھی. اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے, اچھائی کا حکم نہیں دیتی, برائی سے روک جاتی ہے, اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی, اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا, پھر تم اس سے دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں, اچھائی کا حکم دیتے, برائی سے نہیں روکتے, ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے, اس کے آداب ہے, کچھ بس رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, کسی کی درخواست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے, تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر سے, میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں, تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے, آپ سے, آپ کے ذریعے ہم مانگتے, ہم سے کیوں کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے, درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل, اس کا نام بھی عمر تھا, اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب, دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے, اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا. تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے, بخاری کی روایت. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں آپ. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں, اے زندگی کے دینا, یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما, اس کی زندگی عطا فرما, اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے, یا رزاق تو رزق دینے والا ہے, ہمیں رزق عطا فرما. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف کرے, یا غفار آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے, یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر. تو آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے, یا ستار اے چیزوں کو ڈھانکنے والے, میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھانک لے. تو اللہ کے اسماء و صفات. آپ کو وسعت چاہیے, یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے, اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے, یہ بھی قبول ہوتی ہے. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث رکھی, 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے, تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر گئے ان کے وسیلے سے مانگیں گے, اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں, خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں. ٹھیک ہے, تو اپنے وسیلے سے, بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. کوئی زندہ نیک آدمی بول بھی سکتے دعا کرو, اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں, اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو, اور میں بھی دعا کروں گا, لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے. اس طرح سے اگر آپ اجازت لے اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں, دعا قبول ہوتی ہے بھی.
یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ ہر بار کا معمول مت بنا دی کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر. امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے نہیں. یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کریے، نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے، تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک، اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے. بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کری، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ. ٹھیک، یہ درست نہیں. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے، دنیا میں جتنے میں نے کیے کہاں سے بھگت سکیں، کئی زندگیاں میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا کرنا منع ہے. اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کرے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بددعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول بنائیے. اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بھی بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے، میرے کو فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دی تھی. خام خواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک، اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے. اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے. اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گے. کتاب کہتے ہیں، اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کا، تو یہ نہیں ہونی تھی. اسی طرح آپ نے فرمایا، غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے. اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے. دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے. اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے. آج انہیں سے مانگتے ہیں نا، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ. جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا. 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له،
اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے. کیا مثال ہے سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں. کتنا کمزور ہے نا. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. جو شخص وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے، قیامت کو روز انکار کریں گا آپ کے شرک. اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. ذرہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہو، ان کو سنے نہیں آتا ہے. دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت. اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا. وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھیں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وهم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تو مردوں کی سنیں گا. تو کہا امواتا غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں. احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے، یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مسائل کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کی صحیح فہم صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، دعاؤں کی کثرت کرنے کی اور صحیح دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. میرا نام عمران عمودی ہے. میرا یہ سوال پہلے جو صابر صاحب نے جو درس دیا اس پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سوال جواب آمنے سامنے ہوں گے، اللہ کے روبرو کھڑے رہ کے ہوں گے، تو اس میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. جبکہ جب میرے معلومات میں یہ تھا کہ اللہ کا دیدار صرف جنت ہی کرے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑی بتا چاہتا ہوں. میں نے ایک سوال کیا تھا پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کا دیدار سوال آمنے سامنے ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ اللہ کا دیدار تو صرف مومن کریں گے. تو دیکھیے وہ اسی معنی میں کہ دیدار صرف مومن کریں گے، لیکن ہر بار آمنے سامنے ہونے سے مراد نہیں کہ ظاہر ہو اللہ رب العزت ان پر. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا مثال کے طور پر میں کسی خاتون سے بات کروں ہم آمنے سامنے، لیکن کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں؟ اگر غیر محرم ہو تو پردے میں ہوتی ہو،
حالانکہ آمنے سامنے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن وہ پردہ جو ہے وہ آڑ بن گیا ہمارے لیے. سمجھے آپ بات کو؟ تو آمنے سامنے سے مراد اللہ رب العزت کے وہ سامنے حاضر ہوں گے لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے. تو ہر بار کسی چیز کے سامنے حاضر ہونے کا مراد اس کو دیکھنے میں بھی نہیں. ایسا مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے حاضر ہوئے اور انٹرویو دیا، لیکن وہ شخص انٹرویو لینے والا آپ کے سامنے نہیں تھا، وہ آپ کو کہیں اور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں ہے کہ حاضر ہوں گے مطلب اللہ کے سامنے جائیں گے. اس کا معنی ضروری نہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے، اور صرف مومن ہی ہوں گے جو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. ٹھیک، بعد میں اس کا ادراک نہیں کریں گے، صرف دیدار کریں گے. جس طرح سے 14ویں کی چاند کو ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم جو اللہ رب العزت کو 14ویں کی چاند کی طرح دیکھ سکتے. ٹھیک، اسی معنی میں. السلام علیکم. فیض بھائی، میرا سوال پہلے عنوان پہ ہے کہ جس میں دعا کے تعلق سے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ صابر محمدی جی نے کہ علم کا حاصل کرنا بہت ہی یہ ہے، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، مگر کیا صرف علم سیکھنے کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے کیا یہ ہوں گے؟ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، مسجدیں بنا لی ایمان کی حرارت میں، دل اپنا پرانا پاپی کبھی نمازی نہ بن سکتا. تو اس کی ذرا عمل کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی، علم حاصل کر لیا پر اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے ایک سوال ہے کہ پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ انسان نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا، تو اس تعلق سے دیکھیے اس کا معنی یہ کہ انسان ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اب اس بات کو سن کے علم حاصل نہ کرے، اس لیے کہ حاصل کریں گے تو پوچھوں گی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. جب میں کالج میں تھا، ایک بچے کو ایک بار وہ گانا گا رہا تھا، میں نے اسے کہا گانا گانا درست نہیں، تو اس نے کان میں ہاتھ ڈالی، کہا سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا. میں سنا نہیں ابھی وہ. ٹھیک، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ علم حاصل کرے تو عمل کرنا پڑے گا، بلکہ معنی یہ کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر جتنا علم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے کہ مکمل طور سے کوئی بھی انسان عمل کر نہیں پائیں گا. مکمل طور سے کوئی انسان 100% مسلمان نہیں بن سکتا. ہم مکمل اپنی زندگی کے خاتمے تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش ہی کرتے رہیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہذا اس کا معنی یہ کہ علم خوب حاصل کرو تاکہ شرک، بدعت، خرافات، برائی سے بچو، اور اس کے بعد جتنا علم حاصل کیا کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا اس پر عمل کو، خطا انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسئلے تھے جس کی بنا پر زنا کیا، لیکن میں ابھی وہ چیز کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے کرتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے. کیا ایسی دعا قبول ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، اگر کسی بھی شخص نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو زندگی میں، کتنا بھی بڑا جرم، کتنا بھی بڑا گناہ، حتیٰ کہ رب کے ساتھ شرک بھی کیا ہو، اگر سچے دل سے دو معافی مانگے گا انشاءاللہ اس کی توبہ اللہ قبول کریں گا. میرا باپ چونکہ آج عنوان توبہ نہیں ہے، استغفار اور توبہ، لیکن کوئی بھی گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گا. لیکن میں ہرگز دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس بات کو بالکل واضح ہو آپ کے ذہن میں. گناہ اگر کسی سے ہو گیا، ایسا وہ کہہ رہے کہ مجبوری میں کسی سے گناہ و زنا والا عمل، تو یاد رکھیے. لیکن اب زندگی میں اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت سچی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اتنا پسند کرتا ہے، سچی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے، صحیح حدیث مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے ریگستان میں ہے اور اس کا اگر اونٹ گم جائے ساز و سامان کے ساتھ تو وہ اس شخص کتنا پریشان ہوگا، اور اگر اس کے بعد اس کا اونٹ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کیجئے. اگر ایسے کوئی گناہ آپ زندگی میں کبھی بھی ہوں گے، اللہ سے آپ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گا. توبہ کی شرائط 3 ہیں. ایک، سب سے پہلے دل میں نادم ہو. دوسرا، اللہ سے توبہ کرے. تیسرا، وہ عمل کو کبھی نہ کرے. اور اگر انسانوں کا معاملہ ہو تو چوتھا، اس انسان سے معافی مانگے. تو اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کا تو آپ اللہ سے توبہ کرے، آئندہ یہ عمل نہ ہونے دے. اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوا اگر اسے معافی مانگنا مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ بھی گناہ گار ہے اس معاملے میں، ٹھیک. لیکن اگر بہرحال اب وہ معاملہ ہو چکا ہے، اگر اس سے معافی مانگنے سے معاملہ اور بڑھ سکتا ہے تو پھر مت کیجیے، اس لیے کہ پھر اس طرف آپ جائیں گے، ٹھیک. تو لہٰذا آپ اللہ سے معافی مانگیں انشاءاللہ عزیز. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا، چونکہ مغفرت کی دعا یہ بھی بہرحال ایک دعا ہے، جو توبہ ہم کرتے ہیں دعا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اس میں ایک دعا تھی اور لکھا تھا کہ یہ دعا 10 لوگوں کو بھیجو تو آپ کی مصیبت دور ہو جائیں گی، 6 لوگوں کو بھیجو تو دعا قبول ہوگی. کیا یہ صحیح ہے؟ اور آخر میں لکھے تھے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو ضرور بھیجنا. ایسے وقت میں کیا کریں؟ لوگوں کو میسج بھیجے یا نہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا. دعاؤں کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے چونکہ لوگوں سے کروائے
کوئی بھائی اپنے لیے کرے تو قبول ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, کاغذوں پر دعا یا کچھ لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اب اس کو 10 لوگوں میں بانٹو, 10 لوگوں تک پہنچاؤ, اگر ایمان والے ہو تو ضرور پہنچانا. بہت سے میسج مجھے بھی آتے ہیں اگر ایمان سچا ہے تو سب مسلمانوں کو بھیجو. میں نے کہا اتنے کروڑوں مسلمان ہیں, میں کہاں سے بھیج سکتا اکیلا آدمی؟ سب کو بھیجو. ایمان ہے تو شرط بھی لگا دی انہوں نے, طے کر لیا, نہیں ہے تو مطلب نہیں بھیجے مطلب ایمان نہیں. پھر اس پہ 10 لوگوں کو بھیجو تو دعا پوری ہو جائیں گی, 6 لوگوں کو بھیجو تو فلاں ہو جائیں گا. یہ تو ٹھیک تھا, اس میں یہ بھی لکھا ہوا رہتا اگر نہیں بھیجے تو ایک آدمی مر گیا, ایک کا بچہ مر گیا, ایک کی نوکری چلے گئی, اور ایک نے کر دیا تو اس کی لاٹری لگ گئی, اس کا فلاں ہو گیا. دیکھیے یہ سب فالتو باتیں ہیں, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اپنی دعا آپ کیجیے, ایسے کوئی میسج بھیجنے سے یا لکھ کر دینے سے. یہ ہو سکتا ہے میسج موبائل کمپنیاں کسی زمانے میں زیروکس کمپنیوں کا چال ہوں گی کہ بھائی زیروکس لوگ زیادہ بانٹے, میسج کرے تو بھیج دیا ایک میسج, لا الہ الا اللہ بھیجو, کتنے لوگوں کو دو کتنا ثواب ملیں گے, بھیجتے لوگ لا الہ الا اللہ, اس کو میسج کرتے لوگ کتنا ثواب ملیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے ثواب حاصل کرنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا تو راستے پہ کھڑے ہو جاؤ, ناکہ بندی کر دو, چلو لا الہ الا اللہ, نکلو باہر, لا الہ الا اللہ نکلو, کتنا ثواب مل رہا, کتنا ثواب ملیں گے. ہر دن اپنے محلوں کو روک دو, ہر مسلمان آنے کو لا الہ پڑھو, آگے جاؤ چلو لا الہ پڑھ جاؤ, کتنا ثواب ملیں گے. کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے, مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چیز کیا ہے. تو بہرحال یہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ ہی اس کو فارورڈ کرے. اور بچہ مر گیا, یہ سب فالتو بات ہے, صرف آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. اور لگا بھی تو کیا لگتا ہے, سب کی لاٹریاں لگتی ہیں, حرام چیزیں لگتی ہے. ایک نے کیا اس کی لاکھ کی لاٹری, حرام چیزیں لگی بھی تو حلال نہیں ملا اس کو کچھ. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بے بنیاد ہے. ایسے چیزوں کو لے کر آپ کہے آپ بہت ایمان والے بولنا, آپ کے پاس ہی رکھیے, اتنا ایمان ہمارا نہیں بولنا, آپ ہی بانٹ دیجیے. کہ تو وہاں لکھا ہوا میں نے بھی دیکھا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے تو ضرور بھیجنا, مسلمان ہے تو ضرور بھیجنا, نبی سے محبت ہے تو ضرور بھیجنا, عاشق رسول ہے تو ضرور بھیجنا. یہ شرائط کا کے لیے, اور کیوں میں آپ کے سامنے اظہار کروں میری محبت کا؟ کوئی ضروری آپ کے سامنے بتانا میں کتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہے, اس کو آپ ذہن سے چھوڑیں اور ایسے میسج کو ڈیلیٹ کر دیں, اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی, یاد رکھیے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آج کل جو تو ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں جاتے وقت کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا, اس طرح کہنا درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اکثر لوگ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ کسی کو آپ ملے, یا کوئی حج کو جا رہا, عمرے کو جا رہا, یا کوئی عام آدمی ملے, تو آپ یہ کہہ سکتے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو یہ کہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے, اور وہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے جو قرن قبیلے کا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اگر وہ اللہ کے نام پہ وہ خصم اٹھا لے تو اللہ اس کی خصم پوری کر دیتا ہے, اس کی بات سن لیتا ہے. اگر تمہیں ملے تو ضرور اسے دعا کروانا. جیسے پتا چلا آپ لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر تمہیں دعا کرانا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ آئے جن کا نام اویس تھا, قرن قبیلے کا, اویس قرنی. بہرحال ان کے بارے میں بہت سی غلط فلط ایسی ویسی باتیں ہیں, حقیقت یہ ہے بس اتنا ہی واقعہ آتا صحیح بخاری میں ان کے تعلق سے. تو جب وہ ملے آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو, تو آپ نے ان سے ملے اور کہا کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہا تھا. ٹھیک ہے بات سمجھ. تو آپ اس معاملے سے, یا بہت سی اور بھی روایت میں جہاں آپ نے خود دوسرے صحابہ سے کہا, تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی نیک متقی آدمی کو ملے تو کہہ سکتے دعا میں یاد رکھو انشاءاللہ, جس میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی قباحت والا معاملہ نہیں. اس نے ایک سوال کیا, دعا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول کر, کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں, مانگنا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا. پہلی چیز تو یہ, بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے میں اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے, وسیلے, طفیل, واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر, تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے دنیا میں, تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا, اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ. زندہ ہو, متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں, زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں, آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے, صبر کرے تو بہتر ہے. کہا نہیں, دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, گھر جا 2 رکعت نماز پڑھ, نماز کا یہ دعا کر کے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی, انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. لیکن اس حدیث میں جو باتیں بھی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا, آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی.
یہاں یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، یاد رکھیے. دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی، نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، کروائی بھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی. اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے، قحط سالی سوکھا پڑا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے. عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا، لوگ باہر گئے، نماز ہوئی. نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے. عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا، اے اللہ، جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا. آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہماری دعا کو قبول کر. اور خوب بارش ہوئی. پتا کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی، جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے، عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوگا کیا؟ بتائیے. عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کی بات نہیں کیا تو ہم 14 سال بعد کر سکتے ہیں کہ بتائیے. صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا ہو کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں، یہ درست نہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے، یاد رکھیے. اور کسی کے واسطے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے خل کا لفظ بھی نکال دیا، نبی کو اتنا بھی نہیں دیا، کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری. خل بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا، مجھ سے پوچھتے کہاں میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، ہاں لفظ ہی نہیں خل کا، جبکہ دوسری جگہ ملیں گے آپ کے لفظ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھے دے سکتا ہے. جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سے ان کی حیات اور زندگی میں تھا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں. یاد رکھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے، تو پھر آج کیا کرے؟ تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی اس کے لیے دعا کرے، تو بہرحال انشاءاللہ یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ سے ان کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا. السلام علیکم. فیض بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ نے جیسے بتایا نماز میں دعا کر سکتے ہیں، فرائض میں یا انفرادی طور پر جب نماز پڑھتے ہیں، سجود میں، رکوع میں، قیام میں، تو اس میں یعنی کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سلام جو دعا ہے تو کچھ پرنٹ آؤٹس میں نے دیکھی ہے مسجد میں لگائے جاتے ہیں، السلام علیکم اور السلام علیکم، یعنی کہ بتایا جاتا ہے ٹرانسلیشن اگر غلط کیا جاتا ہے تو وہ بددعا ہو جاتی ہے. تو عام طور پر السلام علیکم جو ہے تو وہی کہا جاتا ہے، اور اگر ہم لانگ ڈسٹینس پہ ہے، کسی سے اگر سلام کرنا ہے، بائکس وغیرہ پر ہے، تو اشارے سے یعنی سر کے اشارے سے، ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے، تو وہ درست ہے یا نہیں؟ اور میرا ایک سوال ہے، اگر تلاوت کرتے ہیں تو جو سجود کی آیت آتی ہے تو امیجیٹلی سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایسے اوقات میں تلاوت کر رہے ہو جو حرام ہے، سجدہ حرام ہے، جیسا زوال کا وقت ہے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے پہلے دو سوال عنوان سے متعلق میں پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ انہوں نے کہا کہ جب نماز فرض و نفل ہو، ہم سجدے، رکوع، قیام میں دعا کریں تو کیا ہاتھ اٹھا کر کریں گے؟ تو یاد رکھیں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ جب آپ قیام میں دعا کر رہے ہو یا رکوع سے اٹھنے کے بعد کر رہے ہو، ان دو صورتوں میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سجدے میں نہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ سجدے میں ہاتھ اٹھانا بولتے تو سجدے میں کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ رکھتے ہیں آسمان کی طرف. ہاں سجدہ ایسا ہوتا ہی نہیں، سجدہ ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں نہیں، قاعدے میں نہیں. آپ اگر دعا کریں اور قیام میں ہیں امام اور یا پھر اپنی انفرادی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں اپنا سورہ فاتحہ ضمیر سورہ کے بعد، یا اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب بولتے ہیں آپ اٹھتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو موقع پہ آپ سے ثابت ہے آپ دعا کرتے تھے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ باقی اس میں ہاتھ اٹھانا آپ کو نہیں دعا کے اندر، ٹھیک؟ یہ آپ کا بہرحال پہلا. دوسرا آپ نے کہا کہ سلام کے تعلق سے ہوتا ہے کہ لوگ السلام علیکم تو مسجد میں لکھتے چونکہ سلام دعا ہے کہ اس کے غلط معنی ہونے سے کیا کیا ہو سکتا ہے، السلام علیکم تو تم پر موت ہو، مختلف چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہم کوشش کریں کہ سلام جیسا ہے ویسا بولنے کی کوشش کریں، لیکن بہت سی بار کیا ہوتا ہے وہ روانی میں چلتا ہے، السلام علیکم
مطلب وہ ایک روانی رہتی، ہر علاقے کا ایک طریقہ رہتا، مقصد اس کا سلام کرنا ہے، لیکن کوشش کرے کہ ہم پورے تلفظ الفاظ پورے ادا کریں السلام علیکم، لیکن ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو ہم یہاں اس کا انٹینٹ مانا لیں گے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یقیناً کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کی بدعا نہیں دیتا ہے یا اس طرح سے نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ یہودی تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی سی جذباتی تھی، عمر میں بھی کم تھی، ایک مرتبہ جب کہا تو اٹھی اور کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی موت ہو۔ آپ نے کہا عائشہ ایسا جواب نہ دو، وہ بد اخلاق ہے تو کیا ہوا، تم بد اخلاقی مت کرو، ان سے جانے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہاں کسی کا مسلمان کا انٹینٹ دوسرے کو وہ کرنا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ یہودی مسلمان ہے، مسلمان کو یہودی کہتے ہیں، ہاں اس کو کرو والا سلام جو یہودی آپ لوگ کرتے تھے، ویسا نہیں یاد رکھیے۔ تو اس کا انٹینٹ دیکھا جائے گا، کوشش کرے کہ السلام علیکم آپ پورا اس کو اپنے جیسا اس کا حق ہے ویسا کوشش کرے، لیکن اس کے علاوہ بدل بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی نیت لی جائیں گی، نہ کہ اس کا جو ہے لفظی معنی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے یوم عرفہ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا یوم عرفہ کا روزہ، تو یوم عرفہ کا روزہ یہ سنت ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں جائے جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے تو تم لوگ روزہ رکھو، ٹھیک۔ اور یہ روزے کی فضیلت یہ بتائی کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک روزہ جو 9، 10 یا 10، 11 محرم کا ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ نفل روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہر نیکی کے بعد دعا کر سکتے ہیں آپ، تو قرآن پڑھنا نیکی عبادت ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، ہر نیکی کے بعد، نماز کے بعد نیکی، روزہ پورا دن رہتے تو روزدار کی دعا قبول ہوتی، عبادت میں رہتے، حاجی حج میں جب رہتا پورے دن اس کی دعا قبول ہوتی، مجاہد تو ہر عبادت میں جب بھی آپ ہو دعا کرنے سے دعائیں، تو قرآن بھی عبادت ہے، اس کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں جی۔ سر میرا نام سمیر ہے، آئی ایم فرام بنگلور، پروفیشنل ریزولوشن ایکسپرٹ۔ میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے سر کہ جو انسان شرک پہ مر گیا، مسلمان تھا بٹ شرک پہ مر گیا، تو اس کے حق میں ہم دعا کر سکتے کہ؟ فرسٹ کوشچن۔ اینڈ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے سر کہ رمضان مہینے میں افیکٹولی اور مطلب بڑی تعداد میں خاص کر کے عورتیں جو قرآن بخشتے ہیں، آئی نو اٹس رانگ ایکچولی بٹ پیپل ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، تو اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ثواب جاتا ہے ان کو، اس کے بارے میں۔ پہلا آپ کا سوال کیا تھا؟ سر میرا سوال تھا کہ جو لوگ کوئی بندہ مسلمان تھا بٹ شرک پہ مر گیا، تعویذ۔ پہلا سوال یہ کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اور وہ شرک پر مر جائے تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، مسلمان تھا وہ لیکن شرک کرتا تھا، مختلف اللہ سے دعائیں مانگنا ہے جو بھی کرتا تھا، تو پہلی چیز اگر ایسا مسلمان جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ شرک پر مرا، یقین ہو، تو اس کے لیے پھر دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک مومن مسلمان جو مومن کو زیبا نہیں ہے کہ جو مشرکین کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز جو ہے عبداللہ جو ہے بن سلیم کی جو ہے منافق کا سردار تھا پڑھائی، اللہ نے کہا ایک مومن کو جائز نہیں۔ دوسرا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا جو ہر نبی کو دی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا استعمال نہیں کی، ابھی قیامت کے دن آپ سے فرماتے ہو دعا استعمال کریں گے اور کہیں گے اللہ تو دنیا میں ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، میری ایک دعا دنیا میں باقی تھی، تو اب سن لے کہ میرے والد کو جو ہے جہنم میں نہ ڈال، مجھے رسوا مت کر لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ کہیں گے ابراہیم کیا تجھے نہیں معلوم میں نے جنت مشرکین پہ حرام کر رکھی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو رسوا نہ ہو بول کر اللہ ان کے والد کی شکل بدل دیں گا اور ان کو بچھو بنا دیں گا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ان کے والد گئے، اتنا تسکین دیں گا، لیکن نجات نہیں ہے، اٹھا کر ان کے والد جہنم میں بچھو کی شکل میں ڈال دی جائیں گے۔ تو شرک پر اگر مر گیا ہو یقینی آپ کو معلوم ہے تو الگ بات ہے، اور اگر ایک مسلمان تھا آپ کو پتا ہے بوڑھا رہا زندگی میں شرک کرتا تھا مرتے وقت لیکن آپ کو حالات نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن پہلے توبہ کی ہوں گی، 2 دن پہلے کی ہوں گی، تو اس معاملے میں مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ لیکن جس پہ یقین ہے 100% کہ یہ شرک پر مرا اور مرتے وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یا بول کر چلاتا رہا، تو بہرحال پھر اس معاملے میں اس آدمی کی آپ وہ نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رمضان میں عورتیں قرآن پڑھ کر بخشتی ہے تو کیا یہ قرآن بخشا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان کو اپنی زندگی میں ذاتی طور سے کرنا ہوگا، یہ بخشا نہیں جاتا ہے، ایصال اور ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ کچھ بدنی عبادتیں ٹرانسفریبل ہے لیکن یہ بدنی عبادت ٹرانسفر، جیسا میری نماز آپ پڑھ سکتے ہیں مرنے کے بعد یا میری اولاد پڑھ سکتی نہیں، تو قرآن بھی اس میں سے۔ ہاں جو ٹرانسفریبل عبادتیں وہ کیا ہے، آپ حج کر سکتے ہیں، ان کا عمرہ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے نظر کے روزے بچے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن پڑھ کر بھیجنا یا نماز پڑھ کر بھیجنا یا وہ سب چیزیں بہرحال ایصال نہیں ہوتی۔ ایک سوال کیا والدین کے قبر پر جا کر دعائیں کی جا سکتی ہیں؟
اگر ہاں تو کون سی دعائیں صحیح حدیث ثابت؟ دیکھیے والدین کی خبروں پر یا کسی مومن کی خبر پر یا قبرستان سے گزرے تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جس کے لیے آپ کو عربی الفاظ کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی مغفرت کر، ان پر رحم فرما، ان کی جنت میں جو درجات کو اعلیٰ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں آپ خبر پہ جانے کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سنت سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں۔ اگر آپ کو سنت سے ثابت مستند دعائیں دیکھنا ہے تو کم و بیش 300 مستند دعائیں جو ہے علامہ قحطانی نے اپنی کتاب حسن المسلم میں جمع کی ہے، کم و بیش 300، اور یہ ماشاءاللہ ہندی، اردو، انگلش تمام بہت سی زبانوں میں آ چکی ہے۔ وہ پاکٹ سائز کتاب ہوتی ہے، ضرور خریدے، جیب میں رکھیے اس کو۔ کوئی مستند دعا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، پوری فہرست ہے، کھولیے، اپنا پڑھیے اور جیب میں رکھیے، یاد کر لیجیے، اچھا ہے، یاد نہیں ہوتی تو پڑھیے، ہمیشہ جیب میں رکھیے۔ تو وہ کتاب لے لیں، انشاءاللہ اس میں تمام یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر کسی خاتون جس کے گھر میں اسے پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں حرام مال آتا ہے اور اسے دوسرے کے ذریعے کوئی جگہ نہ، دوسرے کے پاس کوئی جگہ نہ ہو جانے کے لیے، تو اس حال میں کیا کریں؟ دیکھیے عورتیں چونکہ ماتحت ہوتی ہے مردوں کی، اور یہاں حرام مال سے مراد 100% حرام ہے، یاد رکھیے، تھوڑا بہت نہیں جو ہے، ایسا ایک انسان جاب کرتا ہے، تنخواہ بھی آتی ہے اور رشوت بھی لیتا ہے، تو یہ حرام مکس ہے، تو مکس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ گمان کریں گے اچھے سے میں کھا رہی ہوں یا پی رہی ہوں۔ لیکن چونکہ ایک عورت ہے اور اگر 100% بھی اگر حرام آ رہا ہے تو ایک عورت ماتحت ہوتی مرد کے، تو ظاہر سی بات ہے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، والد سے گزارشات کر سکتی، چونکہ لڑکا تو ٹھیک ہے بالغ کما لیں گے، لڑکی تھوڑی کر سکتی، تو یہاں وہ مجبور ہے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کی اس کراہت کو دیکھیں گا کہ کس کراہت سے وہ رہ رہی ہے، کہ وہ جانتی ہے 100% باپ کی کمائی، 100% شوہر کی کمائی حرام ہے۔ اب نکاح ہو گیا، باپ کے ماتحت ہے، شادی نہیں ہوتی، کیا کریں گی؟ کہیں جا کے رہ نہیں سکتی ہے، تو یہاں وہ ہر بار تاکید کریں گی اور صرف اتنا پیسہ استعمال کریں گے اپنے گھر والوں کا جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ وہ حرام ہے، اس کو پتا ہے، لیکن 100% شرط ہے، جہاں 100% اور عورت ہے تو مجبور ہے اس کو وہیں رہنا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے، اور جہاں معاملہ مکس ہے تو انشاءاللہ آپ امید کیجیے کہ میں حلال سے کھا رہی ہوں، حلال سے پہن رہی ہوں، اور جو حرام آ رہا ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو جنگ بدر میں کوئی بولتے 313 صحابی ہے، کوئی بولتے 319 ہے، کوئی بولتے 321 ہے، تو تینوں میں کون سا صحیح ہے؟ دیکھیے جنگ بدر میں جو صحابہ کی تعداد ہے، عربی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے 311، 313، 315، 317 یا 319 میں سے کچھ تعداد تھی۔ اس کے لیے 313 کا لفظ نہیں عربی میں، عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے کہ 310 سے اوپر اور 320 سے نیچے کی تعداد تھی وہ صحابہ کی، تو وہ 11 ہو سکتی ہے، 313 ہو سکتی ہے، 315 ہو سکتی ہے، 317 ہو سکتی ہے، 319 ہو سکتی ہے، 300، ٹھیک ہے؟ تو عمر ابن خطاب کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا 319 تھے ہم، کچھ صحابہ نے کہا 313 تھے، کچھ نے کہا 317 تھے، مطلب وہ تعداد کم و بیش 9 لوگوں کے یا 7 لوگوں کے ڈیفرنس سے یا 6 لوگوں کے ڈیفرنس سے تھی کہ 313 سے 319 کے بیچ میں وہ تعداد تھی۔ کسی نے کہا آگے سوال کیا کیا ہم نامحرم سے دعا کیسے نامحرم کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے انسان کسی بھی انسان کے لیے دعا کر سکتا ہے، کوئی محرم ہو، جیسا مثال تو کوئی دعا کرے اللہ امت مسلمہ کی خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کر، ان کے ساتھ اچھے رشتے ہوتا ہے نا، پریشان ہے بچیوں کے ساتھ اچھا، کوئی مسئلہ وہ نامحرم ہے لیکن دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان نام ہے، لیکن اگر آپ کا خاص سوال ہے کہ یہ خاص نامحرم کیا اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں؟ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں بس ان کی دعائیں کیا ہوتی ہے، کالج اسکول سے نکل گئے، کالج میں چلے گئے تو ایک خاص کوئی لڑکی ان کو پسند آتی ہے، اس کے لیے پوری دعائیں، اور لڑکی کو لڑکا پسند اس کے لیے خاص دعائیں۔